وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے ایک اور بھی چیز نشانی، وہ کیا؟ انا بے شک ہم نے، حملنا سوار کیا ہم نے، ذریتہم ان کی اولاد کو، ان کی نسل کو، فی الفلک کشتی میں، المشحون بھری ہوئی۔ ابن عباس نے اس کا ترجمہ کیا بوجھل۔ شحن کا لفظی معنی ہوتا ہے سامان لادنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کشتی کی شکل میں ایک اور بہترین چیز انسان کے لیے پیدا کی جو پانی پہ چلتی۔ گاڑیاں تو سڑک پہ چلتی ہیں نا، لیکن کشتی پانی پہ چلتی۔ زمین تو ٹھہری ہوئی ہے لیکن پانی جو ہے وہ مسلسل حرکت میں ہے۔ پانی میں ایک سوئی ڈوب جاتی لیکن اس کے اوپر اتنی بھاری کشتی جو ہے وہ تیرتی رہتی۔ تو یہ کشتی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہاں اس پہلی کشتی کا ذکر ہوا ہے جسے نوح علیہ السلام نے بنایا تھا۔ وہ کشتی کے موجد تھے۔ موجد کون ہوتا ہے؟ جس نے کوئی چیز ایجاد کی ہو۔ تو اس لیے خصوصی طور پر پہلی کشتی کا ذکر ہے، اور اس میں انسانوں کے اور باقی چیزوں کے جو جوڑے جوڑے شامل کیے گئے تھے، سوار کیے گئے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے، مِن مِثْلِهِ، اسی کی مانند۔ کس کی؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند، یعنی جیسے نوح علیہ السلام نے بنائی تھی ان کی کشتی کو دیکھ کر پھر اور بہت سے لوگوں نے اپنی کشتیاں بنا لی۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور من مثلہ سے مراد باقی سواریاں بھی لی گئی ہیں کہ کشتیوں کے علاوہ بھی ہم نے اور سواریوں کے انتظام کیے ہیں۔ ما یرکبون، جس پہ وہ سواری کرتے ہیں، جیسے سورۃ النحل کی آیت 8 میں آتا ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پہ سواری کرو، اور زینت کا سامان بھی ہے، اور وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے، یا پیدا کرے گا جو تمہارے علم میں ابھی نہیں، یعنی آئندہ اور بھی چیزیں آئیں گی سامنے۔ تو اس زمانے میں تو کشتی ہی تھی، ابھی پہیا نہیں ایجاد ہوا تھا، پہیا بعد میں ایجاد ہوا، پھر اس سے کچھ اور سواریاں بنی، پھر اس کے بعد انسان نے ہوا میں اڑنا سیکھ لیا، جہاز کی شکل میں انسان کو سواری کا سامان ملا، آگے معلوم نہیں اور کیا کچھ آتا ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور آپ دیکھیے کہ جو اونٹ ہیں ان کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے، تو یہاں اونٹوں کی طرف بھی اشارہ ہے کیونکہ عربوں کی سواری تو اونٹ ہی تھے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں انہیں ڈبو دیں، غرق کر دیں۔ کن کو؟ کشتی میں سوار ہونے والوں، جہاز میں بیٹھنے والوں۔ فلا صریخ لہم، تو کوئی فریاد رس نہ ہو ان کے لیے، کوئی ان کی فریاد رسی نہ کرے۔ صریخ بروزن فعیل، فریاد سننے والا، یا صریخ اگر اسم کے طور پہ لیں یعنی مصدر کے طور پہ لیں تو فریاد کرنا۔ تو کوئی ان کی فریادوں کا فائدہ نہ ہو، یا یہ کہ کوئی ان کا فریادی نہ ہو، ولا ہم ینقذون، اور نہ وہ بچائے جائیں گے، خلاصی نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں ایک طرف اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بڑے بڑے جہاز بنائے، خشکی، پانی، فضا میں سفر کی سہولتیں فراہم کی، وہاں دوسری طرف اللہ کے حکم سے جہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں وہاں یہ تباہ بھی ہو سکتی، ختم بھی ہو سکتی۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ بھرے سمندر میں وہ دور پار جہاں نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چرند پرند درخت، کچھ بھی نہیں۔ کبھی آپ بڑے سمندر کے بارے میں سوچیں، اگر نقشہ بھی دیکھیں نا تو دل دہل جاتا ہے، اور خاص طور پر جب اٹلانٹک کراس کرتے ہیں نا تو اس وقت نیچے اگر آپ دیکھیں جہاز سے تو سوائے پانی کے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کئی گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اس پر، یعنی جب آپ یورپ سے اڑ کے امریکہ کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت چاہے سمندری جہاز ہو چاہے ہوائی جہاز ہو، خدا نہ خواستہ اگر ان کو کوئی نقصان ہو، وہ گر جائیں یا ڈوب جائیں، فلا صریخ لہم، کوئی بھی ان کی چیخ سننے والا نہیں، کوئی چیخے، روئے، چلائے، فریادیں کرے، وہاں کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اور آپ میں سے کسی نے سمندر کا سفر کیا؟
اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آس پاس نہ کوئی عمارت نظر آتی ہے، نہ کوئی درخت نظر آتا ہے، نہ کوئی جانور نظر آتا ہے، صرف پانی اور آسمان، اور ان کا رنگ بھی ملتا جلتا ہوتا ہے. ایسے میں اگر جہاز کو کچھ ہو جائے اور لوگ وہاں چیخ چلا رہے ہیں اس میں کہ ڈوبنے لگائیے، کوئی بھی نہیں سنتا، اور کوئی سنے بھی تو مدد کو نہیں آ سکتا. الا رحمتا منا، مگر رحمت ہماری طرف سے، صرف اللہ کی رحمت ہے جو پار لگاتی. ومتاعا الی حین، اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک جو اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اس سے اللہ کے الرحمن الرحیم ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ اس کی رحمت ہے جو دن رات جہازوں اور کشتیوں کو پار لگاتی. کبھی کبھار آپ سن لیتے ہیں کہ کوئی جہاز ڈوب گیا یا کوئی کریش ہو گیا، ورنہ ایک دن میں ہزاروں لاکھوں فلائٹیں آسمان پہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح لاکھوں لوگ سمندر پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں مسلسل. لیکن ہارڈلی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی جہاز ڈوبا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے نا جو بندوں کے لیے سواری کے انتظام کر رہی ہے کہ وہ زمین پر چلے پھرے. فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور. تو اس آیت سے آپ نے کیا سیکھا؟ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ پانی پہ سفر، خشکی میں سفر، اونٹ کا ریت کے اندر جہاں ایک پاؤں رکھے تو دھنس جاتا ہے انسان. آپ کو پتا اونٹ کتنا بڑا جانور ہے. کبھی آپ ریت پہ چلے تو اس میں جب چلتا ہے انسان تو پاؤں اندر جانے لگتے ہیں. اونٹ دیکھے کتنا ہیوج ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے پاؤں ایسے بنائے کہ وہ ریت کے اوپر اتنی تیزی کے ساتھ چلتا ہے جیسے کوئی جہاز جا رہا ہو، کوئی پانی پہ کشتی چل رہی، اتنا اسموتھلی وہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ نے اس کو آسان بنا دیا. ہم انسان نہ پانی پہ تیر پاتے ہیں آسانی سے، نہ ہوا میں اڑ پاتے ہیں، نہ صحرا میں چل سکتے ہیں. لیکن ہمارے لیے اللہ نے یہ سارے یکساں سہولتیں فراہم کر دی. اب اگر انسان ان ساری چیزوں پر غور کرے تو اللہ کے آگے جھک جائے اور اس کی ساری سرکشی ختم ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سب غور ہی نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں کہ ان کے بھائی مرچنٹ نیوی میں ہیں، اور جب وہ پہلے ٹرپ سے واپس آئے تو وہ پکے نمازی ہو چکے تھے کہ اللہ کی قدرت ان کو نظر آئی، اور اس سے اللہ تعالی کی معرفت. کیونکہ حقیقی معنوں میں جو جھکنا ہوتا ہے نا، اصل جھکنا اور اصل نماز، وہ صرف اللہ کی پہچان کے بعد ہی ہوتی، باقی تو ٹکریں ہی ہوتی ہیں. جب آپ اپنے رب کو پہچان لیتے ہیں نا، اس کی رحمتوں کو محسوس کرنے لگتے ہیں اور اس کو جان لیتے ہیں، اس کی عظمت کو جان لیتے ہیں، تو پھر سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کو بس زور زبردستی سے کہہ دیا جائے کہ ہاں نماز پڑھو اور پڑھا کرو تو بس پھر بات گئی. اب دیکھیے کہ جب کوئی کشتی ڈولنے لگتی ہے تو کون یاد آتا ہے؟ اماں، ابا، کس کو آوازیں دیتے ہیں؟ اللہ کو. صرف مسلمان نہیں، ایسے لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی اس وقت اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں. کبھی آپ نے جہاز کا سفر کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جہاز دھکولے کھانے لگتا ہے، اوپر نیچے ہوتا ہے، تو سب چیزیں بھول کر لوگ صرف اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. سب سے پہلے سب لوگ ہیڈ فونز اٹھا پھینکتے ہیں، وہ جو لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں، پھر صرف اللہ یاد آتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں جن کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ انسان اللہ کو پہچانے. اب دیکھیے قرآن مجید کا انداز کبھی تاریخ کے واقعات سے سمجھاتا ہے آپ کو اللہ، اور کبھی کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں سے کہ پہچانو اس کو. آپ دیکھیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کیونکہ آپ کو حقیقت میں اللہ یاد نہیں ہوتا. جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ کو اس کی قدرت محسوس ہونے لگتی ہے، پریشانی رہتی نہیں. اللہ کی یاد ایسی چیز ہے جو ہر غم بلا دیتی ہے بندے کو. لیکن شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ہی ہم پریشان ہوں، ہم ویک ہوتے ہیں اور وہ فوراً قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کسی کو کشتی کر کے
گرا رہا ہو نا اور اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے کہ خبردار اب تم ہلے. تو بالکل شیطان اسی طرح غمگین دکھی پریشان انسان کے اوپر قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ اس موقع پر اگر وہ اللہ کا کڑا تھام لے, حقیقی معنوں میں ایمان لے اور اللہ کو یاد کرنے لگے, تو کوئی غم کی بات یاد ہی نہ رہے, غم ہی نہ رہے, فکر ہی نہ رہے, کوئی پریشانی نہ رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ڈرو جو تمہارے آگے ہے. آگے کیا ہے؟ آخرت, حساب. وَمَا خَلْفَكُمْ, اور جو تمہارے پیچھے ہے, گزشتہ امتوں کی بربادی. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پہ رحم کیا جائے, تاکہ تم رحم کیے جاؤ. کیونکہ جو شخص ڈرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم ڈرو اللہ سے, کیسے یہ ڈر پیدا ہو؟ کیسے؟ آخرت کو یاد کر کے, جو آگے آ رہا ہے حساب موت, اس کو یاد کر کے, یا پھر انسان تاریخ کے واقعات کو یاد کر کے, جیسے اس قوم کے ساتھ ہوا جو حبیب نجار کی قوم تھی. تو انسان کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے اس وقت جب موت نظر آتی ہے؟ تو کیا خیال آتا ہے؟ ڈر آتا ہے نا. تو جب انسان ڈرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فوراً جھکنے لگتا ہے, سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اور جب انسان جھکتا ہے, اپنی کمزوری اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے, اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہتا ہے, تو پھر نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت آ جاتی ہے اس پر. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ نہ موت سے ڈرتے ہیں, جو کہ یقینی چیز ہے, پیش آ کر رہنی ہے, اور نہ تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں, بلکہ اکڑے اور بگڑے ہی رہتے ہیں. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ وہ اس سے روگردانی ہی برتتے ہیں, اعراض ہی کرتے ہیں, اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, اس کو قبول ہی نہیں کرتے, اس سے کوئی سبق ہی نہیں سیکھتے. سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ, کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں جن پر وہ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں, بس بیزار, آنکھیں بند, کسی چیز پہ توجہ نہیں, کسی چیز میں غور و فکر نہیں. تو یہ کوئی اسلامی بات نہیں, یہ کوئی دینی بات نہیں ہے کہ انسان غافل اور ہر وقت سویا ہوا رہے, اور کہ ہر چیز سے بیزار رہے, اور کسی چیز پہ توجہ نہ کرے, اور کہیں بھی محنت نہ کرے. مومن آنکھیں کھول کے جیتا ہے, وہ اپنے آس پاس سے ہر روز ایک نئی غذا لیتا ہے, اس کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے, وہ ہر چیز سے سبق سیکھتا ہے, وہ پانی کا قطرہ ٹپکے اس سے بھی سیکھتا ہے, وہ جمی ہوئی برف دیکھے وہ اس سے بھی سیکھتا ہے, وہ ابلتے ہوئے پانی سے بھی سیکھتا ہے, اور وہ ٹھہرے ہوئے پانی سے بھی سیکھتا ہے, اور ان چیزوں کی مختلف حالتوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی بھی نشانی ہو, کونی ہو یا شرعی ہو, وہ قطعاً اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, غور و فکر نہیں کرتے, بلکہ اس کے برعکس کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں. سورۃ الصافات میں آتا ہے وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأُوا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ, جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو کوئی نصیحت نہیں لیتے, اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. سورۃ یاسین میں پیچھے آپ نے پڑھا نا, یا حسرۃ علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, اور یہاں کیا ہے؟ معرضین, دیکھنا نہیں چاہتے. اور آیت سے مراد اگر آپ قرآن کی آیت بھی لیں تو بہت سے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ آیات سن کر ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ غفلت برتتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا, اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو, کہاں؟ جہاں اللہ نے حکم دیا, جہاں بھی ضرورت ہو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے مال میں سے نکالو, مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا ہے, جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے دوسروں کو دو.
قال الذین کفروا، تو کفار کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں اس کو جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ ہم کیوں کھلائیں کسی کو، اللہ خود کیوں نہیں کھلاتا؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں تم مگر کھلی گمراہی میں۔ یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو انہیں کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، بندوں پہ خرچ کرو، تو وہ کیا جواز ڈھونڈ لیتے ہیں کہ سب اللہ کے مخلوق ہے نا، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں کیوں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ہی کھلا دے، یہ تو اللہ کا کام ہے، ہمارا تھوڑی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو ایک اچھی دلیل ہے۔ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں اچھا یہ کام کر دو، تو کیا کہتے ہیں، خود ہی کر لو، خود کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ خود بھی تو کر سکتے ہیں، ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے والے کو خود کر لینا چاہیے، اور یہاں تو کہنے والا خود کر بھی سکتا ہے، لیکن اس نے امتحان رکھا ہے ان کے لیے جن کو اس نے دیا، اور ساتھ حکم دیا کہ تم دوسروں کو دو، اور وہ نہ دینے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انسان کی عادت رہی ہے کہ وہ جھوٹی تعویلوں کے ذریعے اپنے کاموں کو، اپنے اعمال کو، اپنی سوچ کو، اپنی باتوں کو درست ثابت کرتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو کوئی شخص بھی غلط کام کرتا ہے اس کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی تعویل ہوتی ہے۔ اب مثلاً اگر آپ کسی کو کوئی کام کہیں کہ یہ کرو اور وہ کہے خود کر لو، تو اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ اس سے کیا کہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، اور وہ کیا کہے گا کہ میں نے بالکل سچ بات کہی ہے، بالکل درست کہی ہے، اور مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، اسے خود کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح کا معاملہ جو ہم بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، بعض اوقات بعض لوگ اللہ کے حکم کے ساتھ بھی بعین ہی یہی معاملہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے کوئی کام کرنے کا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کر لے، اللہ چاہتا خود کھلا دیتا، اور الٹا وہ اچھی بات کا حکم دینے والوں کو گمراہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں صرف گمراہ نہیں، کھلی گمراہی میں ہو، تم تو بالکل ہی بہکے ہوئے لوگ ہو کہ ہمیں ایسی باتیں کہتے ہو۔ ہم یہ کیوں کریں؟ اب دیکھیے کہ کوئی بھی اللہ کا حکم اگر انسان نہیں ماننا چاہتا تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی اس کی تعویل، دلیل، جواز ہو سکتا ہے نہ ماننے کا، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس تعویل کو مان جائے گا؟ کیا وہ ہماری اس دلیل کو قبول کر لے گا؟ اور کیا اللہ کا کوئی بھی حکم صرف اس لیے ماننا چاہیے کہ اس کی کوئی لاجک سمجھ آئے ہمیں؟ کس لیے ماننا چاہیے اللہ کا حکم؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ یہ کرو، ایمان والوں سے جب وہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و اطعنا، اس لیے کہ ہم تو بندے ہیں، اور بندگی کا مطلب یہی ہے کہ جو بندے کو حکم ملے، بندہ غلام ہے، وہ سر جھکا دے کہ ہمیں تو کر۔ تو کبھی بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کر کے خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کے پاس جواب ہے، نماز نہ پڑھنے کا بھی جواب ہے، حج نہ کرنے کا بھی جواز ہے، روزہ نہ رکھنے کا بھی جواز ہے، زکوٰۃ نہ دینے کا بھی جواز ہے، جھوٹ بولنے کا بھی جواز ہے، چوری کرنے کا بھی جواز ہے، ہر غلط کام کا جواز ہے، ہر غلط کام کا جواز ہے لوگوں کے پاس۔ لیکن کیا یہ رویہ درست ہے؟ دوسروں کو چھوڑیں جو باہر ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کوئی اللہ کا حکم ایسا تو نہیں کہ جس کو ماننے میں میں تاخیر کر رہی ہوں، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے، کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر کے، اور کیا واقعی وہ تعویل اللہ کو راضی کر دے گی؟ وہ جواز اللہ قبول کر لے گا؟ کیا سمجھ آئیے؟ بڑی اہم بات ہے جس پہ آپ توجہ نہیں کر رہے۔ اپنے سے ریلیٹ کیجئے، کوئی بات یاد کیجئے کہ جو آپ ابھی تک نہیں کر رہے حالانکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے، ابھی لمبے ہیں دن، ابھی گرمی ہے، ابھی
ابھی پڑھائی بہت ہے، ابھی یعنی ہر وہ کام جو ہمیں کرنا چاہیے اور نہیں کرتے نا، اس کا ہم کو بہانہ ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں. لیکن ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی جو دلیل تعویل ہم نے دے رکھی ہے خود کو، کیا وہ اس کو بھی راضی کر دے گی؟ چلیے ایسا کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں.